السلام علیکم 10 کلاس. آج آپ کا اگلا کوشچن ہے پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کا اگلا ٹاپک. یہ الگ الگ سوالات آتے ہیں. کل ہم نے کیا تھا پاک چین تعلقات، آج ہم نے کرنے ہیں پاک بھارت تعلقات. میرا خیال ہے کہ اس ملک کا نام آتے ہی دماغ میں سب بچوں کے بھی آ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے. یہاں پر یہ پہلا ہی جو پوائنٹ ہے اسی میں آپ کو سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے دونوں ممالک کے درمیان رہا وہ نظر آ جائے گا. وہ ہے مسئلہ کشمیر. پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر سب سے بڑا تنازع جھگڑا ہے جس کو حل کیے بغیر تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. یہ تنازع ختم ہو جائے تو تمام شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات قائم ہو سکتے ہیں. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مثبت رویہ اپنائے رکھا، لیکن بھارت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں. بھارت کبھی بھی سنجیدہ نہیں ہوا، نہ وہ ہو سکتا ہے. وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، یعنی ہم اس کو توڑ نہیں سکتے، الگ نہیں کر سکتے خود سے. جبکہ کشمیر کے جب الحاق کا مسئلہ آیا تھا، جب پاکستان اور بھارت کو الگ کیا جانا تھا انڈیا کو، تو اس وقت یہ مسئلہ چلا تھا کہ عوام سے استصواب رائے کرایا جائے گا، عوام سے پوچھا جائے گا کہ وہ کن کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں. کشمیر میں آبادی بہت زیادہ 80% سے زیادہ آبادی جو تھی وہ مسلمان تھی. راجہ وہاں کا ہندو تھا، ڈوگرا راجہ تھا. اس نے اپنی مرضی کی، آبادی کہتی تھی ہم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے، لیکن راجہ نے زور زبردستی، کیونکہ وہ انڈین تھا، ہندو تھا، تو وہ انڈیا کے ساتھ الحاق کرنا چاہتا تھا، اس نے ان کے ساتھ الحاق کر دیا. اور اس وقت جو وائس رائے تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جو کہ تقسیم کا مسئلہ حل کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے سب وہ علاقے جس کو ہندوؤں نے کہا انڈیا میں شامل کر دیں، اس نے وہ انڈیا میں شامل کر دیے. جس میں پنجاب کا ایک علاقہ گرداسپور جو ہے وہ بھی بھارت میں شامل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے کشمیر تک انڈیا کو رسائی حاصل ہو گئی اور وہ وہاں تک پہنچنے میں آسانی ہو گئی. اس کو بہت کچھ کیا انڈیا نے. اس کے بعد بھی جب قائد اعظم کی وفات ہوئی 11 ستمبر کو، تو 17 ستمبر کو انہوں نے حیدرآباد دکن پہ بھی قبضہ کر لیا. پورا حیدرآباد پاکستان میں تھا، لیکن انڈیا نے اس طریقے سے مسلمانوں پر قابض ہونے کے لیے، مسلمانوں کو پریشرائز کرنے کے لیے، پاکستانیوں کو تنگ کرنے کے لیے اس پہ بھی قبضہ کر لیا. ریاست جوناگڑھ پہ قبضہ کر لیا، کشمیر پہ قبضہ تھا ان کا. لیکن 48 میں جب تحریک آزادی کشمیر میں زور پکڑ گئی تو پھر کچھ حصہ کشمیر کا مجاہدین نے آزاد کروا لیا، جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں. اللہ کشمیریوں کی مشکلیں آسان کرے. آپ سب بھی دعا کیا کریں، اللہ ان کے لیے بہتری کرے. کافی مشکل بیچارے زندگی گزار رہے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے کہ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے مسئلے کے لیے حل کے لیے سندھ طاس معاہدے پر دستخط ہوئے. بڑے جو دریا ہیں پاکستان کے، 5 بڑے جو دریا ہیں پنجاب کے، اور ایک اور بھی ہے، تو ان میں کچھ کے ہیڈ ورکس انڈیا میں تھے، کچھ کے پاکستان میں تھے. اب انڈیا کیا کرتا تھا، ابھی بھی یہی کر رہا سندھ طاس معاہدے کے باوجود، کہ وہ ہمارا پانی بند کر دیتا ہے. جب اس کو ضرورت ہوتی ہے پانی بند کر دیتا ہے، اور جب اس کے پاس ایکسیس واٹر ہو جاتا ہے، یعنی بارشیں ہوتی ہیں، تو خود کو سیلاب سے بچانے کے لیے وہ پانی پاکستان کی طرف کھول دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، پاکستان میں سیلاب آ جاتا ہے. لیکن اس معاہدے کو، جس کو سندھ طاس کا معاہدہ کہتے ہیں، جو کب ہوا 1960 میں. یہ سوال بھی ہے شارٹ، آپ کا MCQ بھی ہے، تو یہ ذرا دھیان سے یاد کریے گا. اس پہ وہ عمل نہیں کرتے. اس کے باوجود بھارت خلاف ورزی کرتا رہا. کس کے باوجود؟ سندھ طاس معاہدے کے باوجود. پاکستان اور بھارتی سربراہوں کے درمیان 1971 میں 71 کی جنگ کے بعد 1972 میں شملہ معاہدہ ہوا. یہ شملہ معاہدہ تھا. یہ بھی آپ کا ایک شارٹ کوسچن میں نے بنایا ہوا ہے کہ شملہ معاہدہ کب ہوا؟ 1972 میں ہوا تھا. اس معاہدے کے روح سے پاکستان اور بھارت نے اپنے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا اعلان کیا. مذاکرات کے ذریعے اعلان. یہ شملہ معاہدہ ہوا ہے 1972 سے، لیکن بھارت جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر ہی آنے کو کبھی تیار نہیں ہوتا. یہاں تک کہ وہ جو سارک کانفرنسز جو پاکستان میں ہوتی ہیں اس میں وہ شرکت ہی نہیں کرتا. اگلا پوائنٹ ہے اس کا کہ 1985 سے جنوبی ایشیا کی علاقائی تعاون کی تنظیم OIC جس کو کہتے ہیں، نہیں یہ سارک ہے. OIC ہے وہ اسلامی ممالک کی ہے. سارک کے دائرے میں دونوں ممالک نے تعاون بڑھانے کی کوششیں کی، جن کا خاطر خواہ نتیجہ نہ نکل سکا. 1988 میں سارک کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کو ملنے کا موقع ملا. اس وقت راجیو گاندھی انڈیا کے اور پاکستان کی تھی بے نظیر بھٹو، جس میں ایک معاہدہ طے پایا. اس معاہدے کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کے جوہری مراکز پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہوئے. لیکن انڈیا کون سی پابندیاں ہیں جو آج تک مانا
وہ مانتا ہی نہیں۔ اچھا جی، اگلا اس کا پوائنٹ ہے 1990 میں 1990 میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کچھ بہتری آئی، باہمی تجارت اور لوگوں کی آمد و رفت بڑھی، یہ سڑک کے ذریعے بھی واگا بارڈر سے آمد و رفت شروع ہو گئی۔ یہ تعلقات ایک حد سے آگے نہ بڑھ سکے کیونکہ بھارت مسئلہ کشمیر کو منصفانہ طور پر حل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پاکستان اب بھی اپنے اس منصفانہ موقف پر قائم ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی منظور کی ہوئی قراردادوں کے مطابق مظلوم کشمیریوں کی رائے کے ذریعے حل کیا جائے، اور اقوام متحدہ میں پاکستان نہیں اس مسئلے کو لے کر گیا تھا، وہ جواہر لال نہرو جو کہ 47 کے بعد انڈیا کے پرائم منسٹر تھے، اور 48 تک جب وہ حالات ایسے ہو گئے کہ مجاہدین نے تحریک آزادی کے بہت زیادہ زور پکڑ گئی اور مجاہدین نے بہت زیادہ زور لگایا کہ وہ آزاد ہو جائیں، تو تب وہ نہرو صاحب اس مسئلے کو لے گئے اقوام متحدہ میں، اور اقوام متحدہ نے کہا کہ اس کا مسئلہ جو ہے، یہ مسئلہ آپ صرف بات چیت کے ذریعے اور جو قراردادیں اقوام متحدہ نے دی اس کے ذریعے حل کریں گے، لیکن انڈیا آج تک نہیں مانا اور اقوام متحدہ انہیں منوا بھی نہیں سکی۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا پوائنٹ۔ اس کے بعد ہے 14 تا 17 جولائی 2001، 14 سے 17 جولائی یعنی 4 دن تقریباً، پاکستان کے صدر اور بھارت کے وزیر اعظم کے درمیان اپنی نوعیت کی پہلی آگرہ کانفرنس ہوئی۔ آگرہ میں کانفرنس ہوئی تھی۔ اس کانفرنس میں ہونے والے 3 روزہ مذاکرات بغیر حتمی فیصلے کے ختم ہو گئے، یعنی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی ہوئی، لیکن کوئی بات نہیں، کسی بات پر بھی انڈیا آنے کو راضی نہیں ہوتا، تو یہ جو بات چیت تھی 4 دن چلتی رہی، یہ بھی بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ جنوری 2004 میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی سارک کانفرنس کے دوران صدر پاکستان اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان مذاکرات پھر سے ہوئے، کئی سمجھوتے طے پائے۔ 2013 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر بھی پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کے درمیان ملاقات ہوئی اور مذاکرات کو جاری رکھنے کا ارادہ کیا گیا، یعنی ارادہ کیا گیا کہ ہم دوبارہ سے اپنے تعلقات کو بہتر کریں گے، لیکن انڈیا نے آج تک کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو مانی ہو، جو پاکستان نے کہی ہو یا اقوام متحدہ نے کہا ہو کہ مذاکرات کریں اور ان باتوں پر عمل کریں۔ انڈیا کبھی بھی ہمارے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے پر تیار آج تک نہیں ہوا، اور کیونکہ اس کے ارادے نہیں ہیں، وہ تو اسی ارادے میں ہیں۔ اگر آپ خبریں سن رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ LOC کی خلاف ورزی باقاعدگی سے روزانہ کی بیس پہ ہوتی ہے۔ ہمارے نوجوان سپاہی، ہمارے فوجی جوان روزانہ کی بنیادوں پر شہید ہوتے ہیں، جبکہ LOC کی خلاف ورزی کرنا اقوام متحدہ نے سختی سے منع کیا ہوا ہے، لیکن یہ کس کی کمزوری ہے؟ اقوام متحدہ کی بھی کمزوری ہے کہ وہ بھارت سے تو اپنا کوئی موقف آج تک نہ منوا سکے، اور پاکستان اگر کوئی ذرا سا کام کرے تو اقوام متحدہ پاکستان پر چڑھ دوڑتی ہے۔ بس اللہ سے بہتری کی دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ خیر رکھے، ہر طرف ہمارے ملک کو اپنی زبان میں رکھے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔